آیت اللہ شیخ قدوسی کہہ رہے ہیں کہ نیہاوند ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک مومن نے ایک دفعہ کھانے کی مجھے دعوت دی۔ میں کھانا کھانے کے لیے گیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک ایسا خمار دماغ پہ میرے سوار ہوا کہ مجھے نیند آ گئی۔ نماز شب تو کیا ملتی، نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ آیت اللہ شیخ قدوسی نے بیان کیا۔ اچھا، کیونکہ روحانی طور پہ بہت بلند عالم دین تھے، کہہ رہے میں متوجہ ہوا، یعنی کشف جو چیزیں ہوتی، تو معلوم یہ چلا کہ اس کی جو کمائی اور ارننگ ہے اس میں اشکال، مشکوک کمائی کی بنا پر میری جو ہے نماز، اتنے بڑے عارف کی بھی جو نماز شب جو قضا ہوئی، حتیٰ کہ نماز فجر تک قضا ہو گئی، اور جبکہ اپنا ذاتی مال بھی نہیں تھا، کسی اور کا مشکوک مال تھا جو ان کے جسم میں چلا گیا تھا، تو کتنے اثرات اس نے رکھے۔ تو یہ سب چیزیں بہت آپس میں ملتی جلتی چیزیں۔ اور اصفہان کے جو ایک مبلغ تھے حجت الاسلام سید محمد حسین مدرس، انہوں نے بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ وہاں کے طلباء نے ایک دفعہ جشن منعقد کیا تھا عید زہرا کے سلسلے میں، اور آخوند ملا کاشی بہت بڑے عارف اور عالم اس زمانے میں تھے، ان کو بلایا۔ اچھا، آخوند کاشی کے متعلق یہ بات بتا دوں کہ آخوند کاشی وہ تھے کہ جو اپنی ہر مستحب نماز تک کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ آخوند کاشی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخوند کاشی کہتے تھے کہ میں مدرسے کے باہر لگے ہوئے درختوں کی تسبیح کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور ان کے جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے، جن کا ایک واقعہ میں ایک دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخوند کاشی جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اطراف کی جتنی دیواریں وہاں سے بھی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اتنا بڑا عارف یہ دعوت جشن میں آئے، 9 ربیع الاول کا تھا، کافی رات تک جشن میں رہے اور دیر سے گھر پہنچے، رات کو سوئے تو فجر میں آنکھ کھلی، نماز شب کا وقت نکل چکا تھا، نماز شب قضا ہو گئی۔ اس کے بعد 17 ربیع الاول کا پھر دوبارہ ایک جشن منعقد کیا گیا مدرسے میں، اور آخوند کاشی کو پھر بلایا۔ آخوند کاشی پھر آئے اور وہاں پھر دیر ہو گئی، اور گھر گئے تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس رات کو میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پہلے عید زہرا والے پروگرام میں گئے تھے، جب نماز قضا ہوتی، اب تو نماز قضا نہیں ہوئی، سو ہی رہے تھے کہ پیغمبر خواب میں آ گئے اور کہا کہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشنودی قلب کے لیے تمہاری اس رات نماز شب نہ پڑھنے کے عمل کو معاف کر دیا تھا، آج پھر سو رہے ہو، اٹھو اور نماز شب پڑھو۔ پیغمبر اسلام نے آخوند کاشی کو سرزنش کیا کر کہا، کیونکہ عید زہرا کا پروگرام اس رات تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشنودی قلب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ تو راتوں کو دیر تک کے ایسے پروگرامز کے جس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں، آپ کے واجبات متاثر ہوں، ان لغویات، یہ تو خیر بہت ہی نیک کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عبادات بھی اگر آپ انجام، جیسے بہت سے لوگ پوری رات ایک شب بیداری جو ہوتی ہے اور ماتم ہوتا ہے وہ عبادت میں رات گزار رہے ہیں، لیکن نماز فجر اس کے بعد قضا کرتے ہیں۔ تو مستحب نمازیں بھی اس کا پیش خیمہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے واجبات قضا ہو جائیں، اور جن کا مقام اور بلند ہوتا ہے ان کے لیے ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیغمبر نے آ کر سرزنش کی۔ ائمہ خود کتنے زیادہ اس کے پابند تھے کہ امیر المومنین کی جو ایک کنیز تھی ام سعید، وہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ تمام شب امیر المومنین عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور رمضان اور غیر رمضان سب امیر المومنین کے لیے برابر تھے، سب برابر۔ اور ابھی شب ضربت آج ہی کی رات کو ہے، جب مسجد کوفہ کے لیے نکل رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے یہ بات کہی تھی کہ اے صبح گواہ رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہو رہی ہو اور علی سو رہا ہو۔ درود بھیجیے محمد عالم۔ دیکھیے پھر یہ بات
بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے. یہ اعمال شب قدر جتنے بھی آپ انجام دیں گی، چاہے 2 رکعت نماز ہو، چاہے غسل ہو، چاہے اب زیارات ہوں، چاہے دعائیں ہوں، ان سب کا ایک فلسفہ ہے کہ ان عام زندگی کے دنوں کے اوپر اس رات کو آپ کو پیغامات کو پھیلانا ہے، پورے سال پر محیط کرنا ہے، پورے سال اب نماز شب کا پابند بننا ہے، پورے سال رات کے ایک حصے کو بستر سے الگ ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدے ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ اس حد تک سوچیے کہ جو ہستیاں ان کی اہمیت سے واقف تھیں. جیسے کہ حضرت مریم کے متعلق ملتا ہے کہ جب اسرائیل ملک الموت آئے تھے ان کے پاس اور آخری خواہش ان سے دریافت کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی مہلت مجھے دے دو کہ میں سجدے میں چلی جاؤں اور اس کے بعد پھر میری روح کو نکال لینا. اور ہمارے علماء میں سے شیخ جواد انصاری حمدانی، جن کا اکثر تذکرہ آتا ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے، اچھا خود حمدانی تھے، اور جب بھی کبھی علماء اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں کرتے. ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوا جبکہ خود مراد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے نماز شب کے لیے جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ 500 گھروں کی جو حدود ہے حمدان میں، اس میں ایک گھر میں زمین سے آسمان کی طرف ایک نور ساطع ہو رہا. باقاعدہ رسالہ جو لقاء اللہ ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے. تو اسے الہام ہوا اس مومن کو کہ اس مکان میں حضرت حجت نماز شب کو ادا فرما رہے ہیں. دیکھیے امام کی نماز شب کا گفتگو آپ نے سنی، آپ نے درود پڑھا امام پر، اس سے سبق کیا حاصل کیا؟ کتنوں نے عہد کیا اس بات کو سن کر کہ ہم حضرت حجت کی اس عمل کی پیروی کریں گے آج سے اور نماز شب کے پابند بن جائیں گے. طریقہ کار وہی رکھیے گا تاکہ بیچ میں سے ایک دم سے 11 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں گی تو اگلے دن سے نہیں پڑھیں گے. 1 مہینے تک 1 رکعت، اس کے بعد پھر 3 مہینے تک 3 رکعت، اور اس کے بعد پھر آپ بڑھاتی چلی جائیں گی تو کوئی طبیعت کے اوپر بار محسوس نہیں ہوگا. ہاں مختلف ٹائمنگز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر وہ تو اس کے مسئلے الگ ہیں، لیکن اس کا پابند ہونا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.